نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير۔ سورہ زمر آیت نمبر 42 سے 52 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ تعالی یتوفی قبض کرتا ہے، فوت کرتا ہے، انفسا جانوں کو، ہینا وقت موتہا ان کی موت کے، موت کے وقت اللہ تعالیٰ انسانوں کی روحوں کو قبض کر لیتا ہے۔ والتی اور ان کو بھی لم تمت جو نہیں مریں، جن کو پہ نہیں موت واقع ہوئی، جن کی موت نہیں آئی ہوتی، ان کو بھی قبض کرتا ہے۔ کب؟ فی منامہا ان کی نیندوں میں۔ جب انسان سوتا ہے وہ بھی ایک طرح سے ایک اس پہ موت واقع ہو جاتی ہے۔ علماء اسے کہتے ہیں کہ وہ وفات صغرا ہوتی ہے، چھوٹی موت ہوتی ہے۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي پھر وہ روک لیتا ہے۔ امسا کا یمسی کو کیا ہوتا ہے؟ پکڑ لینا، روکے رکھنا، روک لیتا ہے۔ الَّتِی اس کو قضا کہ فیصلہ ہو چکا ہے، علیہا اس پر، الموت موت کا۔ نیند کی حالت میں ہر شخص کو اللہ تعالیٰ ایک وفات کبریٰ صغریٰ دیتا ہے، ایک چھوٹی موت یہ بھی کہلاتی ہے۔ لیکن اسی میں بعض کو جن کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، ان کی موت کا وقت اسی حالت میں اگر آ جاتا ہے تو اسی نیند کی حالت میں اللہ ان کو روک لیتا ہے، یعنی کہ سوتے سوتے ہی ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ایسے بہت سے واقعات ہم سنتے ہیں کہ جی رات کو سویا تو صبح اٹھا ہی نہیں۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى اور وہ واپس بھیج دیتا ہے دوسری روحوں کو، ٹھیک ہے، دوسری جانوں کو واپس بھیج دیتا ہے۔ اب اس سے ہمیں کیا بات سمجھ آئی کہ ایک تو ہے وفات کبریٰ، جب ہر شخص مرتا ہے اور اس کی اس موت میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کی روح بھی قبض ہو جاتی ہے، اس کا شعور بھی چلا جاتا ہے، صرف اس کا جسم یہاں زمین پہ رہ جاتا ہے جو دفن کر دیا جاتا ہے۔ نیند کی حالت میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کا شعور چلا جاتا ہے، ارادہ و اختیار چلا جاتا ہے، شعور کو اللہ قبض کر لیتا ہے، لیکن ان کی روحیں ان کے اندر موجود ہوتی، جان اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ یعنی نیند میں ایک چیز جاتی ہے، صرف شعور، اور موت کے وقت دو چیزیں جاتی ہیں، ایک شعور بھی اور جان بھی، جسم پیچھے رہ جاتا ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا یتوفا، یہ وا فا یا مادے سے باب تفعل سے بنا ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو پورا پورا قبضے میں لے لینا۔ سورہ آل عمران کی آیت 55 میں ہم نے اس کی تفصیل کافی اس پہ ڈسکس کی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ لفظ آیا تھا۔ تو اس کا مفہوم پھر یوں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی موت کے وقت ان کی جانوں اور ان کے شعور کو قبض کر لیتا ہے، اور نیند کی کیفیت میں انسان کا شعور تو اللہ تعالیٰ سلب کرتا ہے مگر روح موجود رہتی ہے، جبکہ موت کی حالت میں روح اور شعور دونوں چلے جاتے ہیں، صرف جسم پیچھے رہ جاتا ہے۔ یہ جو مادہ ہے نا واو وا فا یا وفا، یہ جو توفی ہے یہ اس کا مطلب ہوتا ہے پورے کا پورا لے لینا۔ اس لیے توفی کا جو مکمل طور پہ اطلاق ہوا وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہوا کہ ان کی روح بھی گئی، ان کا شعور بھی گیا، اور ان کو جسم سمیت آسمانوں پہ ان کو اٹھا لیا گیا۔
فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ، یعنی جو سونے والا جب نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اس کا شعور اور اختیار تو واپس آ جاتا ہے، اور جب کہ وہ شخص کہ جس کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہو اس کا پھر کچھ بھی واپس نہیں آتا، وہ سوئے سوئے اس کی روح بھی قبض کر لی جاتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الا اجل مسمى، ایک مقرر وقت تک اس کا وہ شعور واپس آتا ہے، اگلے دن پھر سوتا ہے، پھر اٹھتا ہے، اور ایک مقررہ وقت تک اس کی موت تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اسی طرح اللہ انسان کو ہر روز موت اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا مشاہدہ کراتا رہتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لقومی یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، سوچنے والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے، تدبر و تفکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں موجود ہیں اگر انسان غور کرے۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، ام کیا اتخذوا انہوں نے بنائے ہیں، من دون اللہ اللہ کے سوا، شفعاء کچھ سفارشی، قل کہہ دیجیے اولو کیا بھلا، اگرچہ کانوں وہ ہوں، لا یملکون نہ اختیار رکھتے، شیئن کسی چیز کا، ولا یعقلون اور نہ وہ عقل رکھتے ہوں۔ مطلب یہ کہ انہوں نے کچھ ایسی ہستیوں کو اللہ کے سوا یہ سفارشی سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کر دیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے اگرچہ انہیں سرے سے کوئی اختیار ہی نہ ہو اور نہ ہی انہیں کچھ سمجھ ہو، پھر بھی تو وہ تمہاری شفاعت کریں گے، یعنی جنہیں یہ بھی نہ پتا ہو کہ شفاعت ہوتی کیا ہے وہ آپ کی شفاعت کریں گے۔ شفاعت کا حق تو اللہ کے پاس ہے، قل للہ الشفاعۃ جمیعا، آپ کہہ دیں کہ شفاعت کل کی کل اللہ کے اختیار میں ہے۔ قیامت کے دن جو کوئی بھی کسی کی شفاعت کرے گا وہ اللہ کی اجازت سے کرے گا۔ آیت الکرسی میں ہم کیا پڑھتے ہیں، من یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی ہے جو شفاعت کر سکے اس کے سامنے اللہ کی اجازت کے بغیر؟ اور پھر کسی کی شفاعت کا قبول کرنا یا نہ کرنا وہ بھی اسی کے اختیار میں، کسی کی کوئی مجال نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی بات اللہ سے منوا سکے۔ لہو ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون، اسی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہت، پھر اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا، وحدہ اکیلے کا، وحدہ ایک واحد اللہ کا جب تذکرہ ہوتا ہے، اشمئزت قلوبہم تو تنگ پڑ جاتے ہیں ان کے دل، اڑنے لگتے ہیں ان کے دل، کن کے؟ الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، ان لوگوں کے دل جو نہیں ایمان لاتے آخرت پر۔ اشمئزت قلوب الذین، تنگ پڑ جاتے ہیں، اڑنے لگتے ہیں، قلوب قلب کی جمع ہے، دل ان لوگوں کے جو نہیں ایمان لاتے آخرت پر۔ یہ اصل میں تو کفار کے بارے میں ہے کہ کافروں کا یہ وتیرہ بتایا گیا ہے کہ وہ ایک اللہ کی بات سن کے تو بس ان کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں، لیکن جب ان کے بتوں کی بات ہو، ان کے شریکوں کی بات ہو تو پھر ان کے دل کھل اٹھتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو شرک میں اس حد تک بھڑے ہوئے ہیں کہ اگر صرف اللہ کی بات ہو نا تو ان کو بات وہ اچھی نہیں لگتی، مزہ ہی نہیں آتا، کوئی واعظ ہو، کوئی تقریر ہو، بس کیا یہ توحید کی آیتیں پڑھے جا رہے ہیں، کوئی مزہ ہی نہیں ہے گفتگو میں۔ اگر ہاں کوئی کرامتیں بتائی جائیں کوئی بزرگوں کی کہ ایک اس بزرگ نے مردہ زندہ کر دیا، کسی نے کوئی بیڑی پار لگا دی، کسی نے کچھ کر دیا، اس طرح کی کوئی چسکے دار کوئی مزیدار کہانیاں ہوں تو پھر ہی اچھی لگتی ہے۔
وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ، اور جب ذکر کیا جائے ان معبودوں کا، من دونہ، جو اس کے سوا ہے، اذا ہم یستبشرون، تو اچانک وہ بہت خوش ہوتے ہیں. استبشر یستبشر، استبشار ہوتا ہے خوش ہونا. قل اللہم، کہہ دیجئے اے اللہ، فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، عالم الغیب والشہادہ، ظاہر اور پوشیدہ کے جاننے والے، انت تحکم بین عبادک، تو ہی فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے درمیان، فی ما کانوا فیہ یختلفون، اس چیز میں جو کہ تھے وہ اس میں اختلاف کرتے. دنیا میں بہت سی چیزوں میں، بہت سی باتوں میں لوگوں کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں، لیکن ان اختلافات کا فیصلہ کبھی دنیا میں نہیں ہو سکتا. دنیا میں بحثیں بہت ہوتی ہیں، لیکن فائنلی اللہ ہی بتائے گا کہ کون حق پر تھا اور کون جھوٹی باتیں کرتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ رات کو جب تہجد کی نماز پڑھتے تو آغاز میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل، اے اللہ جبریل، میکائیل اور اسرافیل کے رب، فاطر السماوات والارض، پیدا کرنے والے آسمانوں کے اور زمین کے، عالم الغیب والشہادہ، جاننے والے غیب کے اور حاضر کے، انت تحکم بین عبادک، تو ہی فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے درمیان، فی ما کانوا فیہ یختلفون، اس میں کہ جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. یہ وہی الفاظ ہیں جو اس سائٹ میں آئے ہیں، سارے وہی الفاظ تقریباً دعا کی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے. پھر اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک، اے اللہ اپنے اذن سے تو مجھے میری رہنمائی فرما دے اس چیز کی طرف جس میں یہ حق کی میں سے یہ جو اختلاف کر رہے ہیں. انک تہدی من تشاء، بے شک تو ہی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے رستے کی طرف. تو یہ دعا آپ تہجد کی نماز کے شروع میں پڑھا کرتے تھے. وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اگر ظلم کرنے والوں کے پاس، انا بے شک، للذین ان لوگوں کے پاس، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، ما فی الارض ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً سب کا سب، ومثلہ معہ اور اس کی مثل اتنا ہی اور بھی، معہ اس کے ساتھ، مثلہ اس کی مثل، یعنی جو کچھ اس وقت دنیا میں پایا جاتا ہے، یہ ظالم لوگ، یہ مشرک لوگ جو ہیں، ظلم کیا ہوتا ہے؟ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم. اگر واقعی ان مشرکوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، یعنی جنہوں نے شرک کیا، وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اس کی مثل اس کے ساتھ اور بھی ہو، معہ اس کے ساتھ، لفتدوا تو ضرور وہ فدیے میں دے دیں بہی اس کو، من سوء العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن کے برے عذاب سے بچنے کے لیے. تو وہ اس دن بدترین سزا کے بدلے میں قیامت کے دن یہ سب کچھ دے دیں، جو کچھ اگر پوری زمین و آسمان کے برابر بھی ان کے پاس ہو. کیونکہ ایک جگہ پہ آتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، سورہ آل عمران 91 آیت میں، کہ وہ زمین بھر کے سونا بھی بدلے میں دے دیں تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا. اس لیے وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، بقرہ میں آتا ہے کہ وہاں معاوضہ قبول نہیں کیا جاتا. وہاں کسی، اول تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی بدلے میں کچھ دے سکے. لیکن اگر ان کے پاس روئے زمین کی تمام دولت ہو، بلکہ اتنی ہی اور بھی ہو، تو وہ چاہیں گے کہ وہ سب کچھ دیکھ کے کسی طرح جہنم کے عذاب سے بچ جائیں. انسان دنیا میں بھی ایسے ہی کرتا ہے. اگر کسی کی جان پہ بن جائے، کسی کو کوئی ایسی مہلک بیماری لگ جائے، تو وہ اس کے لیے سب کچھ دینے کو تیار ہو جاتا ہے کہ بس کسی طریقے سے
میں بچ جاؤں. بہرحال یہ تو انسانوں کو سمجھانے کے لیے، ورنہ اس دن نہ تو کسی کے پاس کچھ دینے کو ہوگا اور نہ ہی کچھ کسی کو وہ دے سکے گا. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. وَبَدَا، اور ظاہر ہو جائے گا، لَهُم ان کے لیے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ما جو لم نہیں، یکونوا وہ تھے، یحتسبون وہ گمان کرتے. ان کے سامنے اللہ کی طرف سے وہ کچھ آ جائے گا جس کا انہیں گمان بھی نہیں تھا، انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا جس کے بارے میں، وہ ان کے سامنے آ جائے گا. آج وہ سمجھتے ہیں کہ جہنم اور اس کے عذابوں کی حقیقت پتہ نہیں کچھ ہے بھی کہ نہیں، بس ایسے ہی ہے، فرضی کہانیاں ہیں. میں نے اکثر خود سنا لوگوں سے، یہ بس اللہ، یہ ڈراوے ہیں سارے. اللہ 70 ماؤں سے بھر کے محبت کرتا ہے، وہ اپنے بندوں کو آگ میں تھوڑی ڈالے گا، ایسا کہاں ہوگا. یہ ڈراوے ہیں سارے. اور جہنم کا ایک جو ہوا دکھایا جا رہا ہے، یہ بس ایسے ہی ہے، کچھ نہیں ہوگا. لیکن اس دن جہنم جب اس کے تمام تر عذابوں کے ساتھ ان کے سامنے آ جائے گی، پھر ان سے پوچھا جائے گا الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں ہے؟ قالوا بلا وربنا، پھر کہیں گے کیوں نہیں، قسم ہے ہمارے رب کی. تسلیم کر لیں گے، ہمارے پروردگار کی قسم، واقعی یہ تو ایک حقیقت ہے. اس دن پھر اس کو مان لیں گے. شباز کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب ہے کہ ان کے سامنے ہر وہ چیز آ جائے گی جو کچھ وہ کرتے رہے تھے. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ، اور پھر وہ اس رنگ میں آئے گی کہ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، انہوں نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا. بعض کے خیال میں اس سے مراد دکھاوا ہے، دکھاوے کے لیے کوئی کام کرنا، یا ریاکاری ہے. کچھ کام لوگ دنیا میں بڑا نیکی سمجھ کے کرتے ہیں، بڑے بڑے حج اور عمرے کرتے ہیں اور بڑا صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن جب وہ نیکیاں ان کے اس وقت سامنے آئیں گی، ما لم یکون یحتسبون، اس وقت کبھی انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ اس رنگ میں ان کے سامنے آئیں گے. اب ہم جو عمل کرتے ہیں، ہمیں کیا پتہ اللہ کو کون سا عمل پسند آیا، کون سی بات پسند ہی نہیں آئی، کون سی قبول ہی نہیں ہوئی. بعض اوقات ہم کسی کے لیے تحفہ لے کے جاتے ہیں، اپنی طرف سے بہت اچھا لے کے جاتے ہیں، لیکن وہ اس کے ذوق کے مطابق نہیں ہوتا، اسے پسند نہیں آتا. تو اب ہم بھی اپنی طرف سے تو کر رہے ہیں، لیکن اس میں دکھاوا بھی آ جاتا ہے. اس میں بعض اوقات جس کے ساتھ ہم نے بھلائی کی ہوتی ہے، ہم اس کو کوئی اذیت بھی دے دیتے ہیں. ہمارے دماغوں میں یہ بات آ جاتی ہے، ہاں نا، ہم نے اتنی دفعہ اس کی مدد کی، اب یہ ذرا سے میرا کام نہیں کر سکتا. جیسے کہ شروع کے پاروں میں ہم نے کیا پڑھا تھا، وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، اپنے صدقات کو احسان جتا کے اور اذیت دے کے ضائع نہ کر لیا کرو. تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت ہماری یہ نیکیاں، ہمارے یہ اچھے اعمال خدا نخواستہ کہیں عاملۃ ناصبہ نہ بن جائیں، ایسے عمل جو ان کا فائدہ ہی کوئی نہ ہوگا. اللہم لا تجعلنا من، بڑا ڈرا کرتے تھے لوگ اس آیت سے. اکرمہ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ کے بارے میں، کہ جب ان کے بارے میں کہ ان کی موت کا وقت قریب آیا تو وہ بہت گھبرا رہے تھے، بہت ڈر رہے تھے. ان سے پوچھا گیا آپ کی اتنی گھبراہٹ اور ڈرنے کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے قرآن پاک میں ایک آیت ہے جس کی وجہ سے میں بہت ڈرتا ہوں. پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. سب کچھ ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے اللہ کی طرف سے، جس کا کبھی انہوں نے گمان بھی نہیں کیا تھا. اب ہمیں کیا پتا، ہم تو اپنے طور پہ سوچ رہے ہیں نا، وہاں جا کے پتہ چلے گا اصل میں کہ کیا ہمارے سامنے آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اور ظاہر ہو جائیں گی ان کے لیے سیئات، ان کی وہ برائیاں، ما کسبوا، جو انہوں نے کمائی، جو انہوں نے کمائی کی، جو ان کے سب کے برے نتائج. سیئات، سیئات سے مراد یہاں برائیاں سے کیا ہیں کہ برائیوں کے برے نتائج ان کے سامنے آ جائیں گے. وحاقہ، اور گھیر لے گا،
बिहिम उनको, मा कानू बिही यस्तहज़िऊन जो कि थे वो जिसका मजाक उड़ाया करते। दुनिया में जिनका मजाक उड़ाया करते थे वही उनके लिए उनको घेर लेगा। फैज़ा मस्सल इंसान ज़ुर्रुन, ये एक बहुत बड़ी हकीकत यहाँ बताई जा रही है कि जब इंसान को छू जाती है, लग जाती है, मस्सा या मुस्सु मस्सन, लग जाना, छू लेना, पहुंचना, पहुंचती है इंसान को ज़ुर्रुन, कोई ज़रर, कोई तकलीफ, दआना, तो वो पुकारता है हमें। सुम्मा फिर इज़ा जब खव्वलना हो, हम अता करते हैं उसको, खव्वाला युखव्विलु क्या होता है, अता करना, खव्वलना हम अता करते हैं उसको, निअमतन नेमत, मिन्ना अपनी तरफ से, यानी खव्वल का मतलब अता करना भी मतलब इसका निकलता है, लेकिन लपेटना होता है इसका मतलब, हम उसको लपेट लेते हैं अपनी नेमत में। खौल नहीं होता, जैसे किसी चीज का खौल है तो वो खौल के अंदर चीज लिपटी हुई होती है, फिर जब हम लपेट लेते हैं उसको या अता कर देते हैं उसको, नेमतम मिन्ना, कोई नेमत अपनी तरफ से, पाला तो वो कहता है, इन्नमा ऊतीतुहु, बेशक मैं सिर्फ, ऊतीतु मुझे दिया गया है, हूँ ये, यानी सिर्फ मैं दिया गया हूँ ये, यानी ये जो नेमत मुझे मिली है ये किस बना पे मिली है, अला इल्मिन, ये तो मुझे अपने इल्म की बुनियाद पे मिली। मैंने पढ़ा लिखा, पूरी मैंने डिग्रियां हासिल की, जिसकी वजह से अब ये मैंने अपने बिगड़े हुए हालात पे काबू पा लिया। किसी का बिजनेस फ्लॉप हो जाए और वो अल्लाह को गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के पुकारे, और जब उसका वो मामला सुधर जाए फिर वो ये कहे कि हाँ मैं एक्सपीरियंस था ना मेरा, इस बिना पे मैंने इस सारे पे काबू पा लिया। ये इंसान की नेचर है कि वो क्रेडिट अपने आप को ही देता है, कुछ भी हो जाए, कोई भी काम, चाहे कोई भी फैक्टर्स उसके हों। एक तरफ अल्लाह को पुकार रहा था, जब अल्लाह ने सुन लिया तो सारा क्रेडिट अपने आप को देगा कि ये तो मैंने अपने इल्म की बिना पे कर लिया। बल ही या फितना, तो उसे ये नहीं पता ये तो एक आजमाइश है, अल्लाह तो इम्तहान ले रहा था उसका। वलाकिन अक्सरहुम ला यालमून, और लेकिन उनके अक्सर जानते नहीं हैं, उन्हें पता ही नहीं है, उन्हें इल्म ही नहीं है, अक्सरियत इल्म ही नहीं रखती। कद क़ाला, यकीनन कहा था, ऐसा ही कौल, अल्लज़ीना उन लोगों ने भी, मिन क़ब्लिहिम उनसे पहले थे, ऐसी बात उनसे पहलों ने भी कही थी। कारून क्या दावे किया करता था, इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, ये सब कुछ तो मुझे मेरी जहानत की वजह से मिला है, ऐसी बातें किया करता था कारून। मा अगना अन्हुम मा कानू यक्सिबून, तो ना काम आया उनके जो के थे वो कमाया करते। जब अल्लाह ने कारून को उसके महल समेत जमीन में धंसा दिया तो अपनी इस दौलत के बल पर वो अल्लाह के अजाब से बच नहीं सका। फासाबहुम सय्यिआतु, तो पहुंची उनको बुराइयां, सय्यिआत उनकी जमा सय्यिआत बुराइयां, माँ का सबू जो उन्होंने कमाई, वल्लज़ीना ज़लमू मिन हाउलाई, और वो लोग जिन्होंने जुल्म किया उनमें से, यानी शिर्क की रवश इख्तियार की, सयुसीबुहुम सय्यिआतु, अनकरीब पहुंचेंगी उनको बुराइयां उन अमाल की, माँ का सबू जो उन्होंने किए, वमा हुम बिमुअजिजीन, और वो अल्लाह को आजिज करने वाले नहीं, अल्लाह को कोई आजिज कर ही नहीं सकता।
اولم یعلم، اور بھلا کیا نہیں انہوں نے جانا، یعلمون انہوں نے جانا، عین لامیم روٹ ہے اس کا، کیا نہیں جانا، کیا بات ان کو نہیں پتا چلی، کیا نہیں جانتے وہ، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، کہ اللہ بے شک اللہ یبسط کشادہ کرتا ہے الرزق کا رزق لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر اور تنگ کر دیتا ہے، قدر یقدر کا لفظ تنگی کے لیے آتا ہے اور باسطہ یبسط کشادگی کے لیے آتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ماننے والے ہیں، نشانیاں تو انہی کو نظر آئیں گی جن کے پاس ایمان ہوگا، جو ایمان کی دولت سے فیض یاب ہوں گے، انہیں نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ رزق جس کو چاہتا ہے دیتا ہے کشادہ، اور جس کو چاہتا ہے اس کے لیے تنگ کر دیتا ہے، اور دونوں کا امتحان ہوتا ہے۔ جو ایمان والے ہیں وہ یہ بات سمجھتے ہیں۔ اللہ نے تو فرما دیا ذالک الایام نداولها بین الناس، کہ دنوں کا ہیر پھیر ہے، اسے ہم پھراتے ہیں دنوں کو لوگوں کے درمیان، کبھی کسی کے پاس رزق کی کشادگی ہے اور کبھی تنگی ہے۔ جن کے پاس کشادہ رزق ہے ان کا بھی امتحان ہے، ان کا امتحان مجھے لگتا ہے زیادہ سخت ہے، اور جن کے پاس رزق کی تنگی ہے ان کا بھی امتحان ہے۔ تنگی میں مشکل تو تنگی بھی ہے، مطلب کوئی آسان نہیں ہے مالی تنگی میں گزارا کرنا، لیکن حدیث میں آتا ہے نا کہ غریب لوگ امیر لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے، ان کا حساب نہیں دینا پڑے گا اتنا۔ جن کے پاس مال ہے ان کی ایک تو یہ آزمائش ہے جو بھی ہم نے پڑھا کہ وہ کہتے ہیں ہاں نا، ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ، ہمارے اپنے علم کی بنا پہ، ہماری ذہانت و فطانت کی وجہ سے، ہمارے ایکسپیرینس کی وجہ سے یہ ہمیں ملا ہے، یہ ہمارا کمال ہے، پہلے ہی مرحلے پہ فیل ہو جاتے ہیں۔ پھر چلیں اگر اس سے بچ بھی گئے، پھر آگے ارد گرد جو تنگ دست مفلوق الحال لوگ، اپنے بھائی بند رشتہ دار جو غربت اور تنگی میں گزارا کر رہے ہیں، ان کی ذمہ داری آ جاتی ہے۔ اگر کوئی بھوکا سو گیا، اگر کسی نے تنگ دستی میں، تکلیف میں، بیماری میں، دوائی نہ ہونے کی وجہ سے رات گزاری، تو کیا ان سے پوچھا نہیں جائے گا؟ یہ اس سے بڑا امتحان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کے امتحان سے بچائے۔ بہرحال اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ مال و زر کی کمی یا زیادتی یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے انسانوں کے لیے، اور اس میں یہ بہت بڑی نشانی ہے اللہ کی، لیکن اس کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو ایمان والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آیات میں غور و فکر کرنے کی توفیق دے، ہمیں انہیں سمجھنے کی توفیق دے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے سینوں کا نور بنا دے، ہمارے دکھوں اور غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ یہ کتاب ہماری آخرت میں شفاعت کا باعث بنے۔ کہا جاتا ہے قیامت کے دن یا شاید قبر میں بھی قرآن حکیم ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں آئے گا اور اپنے پڑھنے والے کی سمجھ جو اس وقت دیتے ہیں ان کی شفاعت کرے گا۔ تو قرآن کو ہم لے کے بیٹھے رہیں سارا دن، جب بھی ٹائم ملے تو کسی وقت ہم اسے حفظ کر رہے ہوں، کسی وقت ہم اس کی تلاوت کر رہے ہوں، کسی وقت ہم اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہوں، کسی وقت ہم اس میں آیات میں غور و فکر کر رہے ہوں، بس یہ کتاب ہمارے ہاتھوں میں رہنی چاہیے۔ جب فارغ ہوں اسی کتاب کو اٹھائیں، جیسے موبائل کی طرف بھاگتے ہیں نا، ایسے جیسے مقناطیس ہے اس کی طرف دل کھینچے چلے جاتے ہیں۔ اس کتاب کے ساتھ جس دن ہمارا ایسا تعلق ہو گیا، پھر تو اللہ کا بہت ہی کرم ہو جائے گا۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وأدخلهم الجنة وأعيذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تذلنا بعدهم اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين إلهي آمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.